بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني لأقرب من ذلك رشدا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى: وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ایمان والے کے ذمے اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ فرض ہے. ایک بات ایک جملے پر سے سنیے. ہر ایمان والے کے ذمے اپنی مکمل اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ فرض ہے. مکمل اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں
جتنی اعمال اور صفات کرنے اور حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان اعمال کے صحیح باطنی کیفیات کے ساتھ کرنا اور جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اور انسان کے لیے مضر ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو 100% مستقل طور پر بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہر ایمان والے کو فرض ہے۔ پھر اوامر اور نواہی یہ دونوں دو طرح کے ہیں۔ یہ اوامر وہ ہیں جو ظاہر بدن سے تعلق ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک عوامر وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر بدن سے نہیں ہے بلکہ قلب کے حال سے، دل کے حال سے، مستقل مزاج سے، ذات پہلوؤں سے یہ باطنی احکام ظاہری احکام سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی ظاہری احکام پر بندہ عمل کرے گا بھی، ان کی بھی نافعیت اور قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ظاہری عمل بھی صحیح باطنی کیفیت کے ساتھ ادا ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو نیک اعمال بھی قبول ہی کرتے ہیں صرف ان بندوں کے جن کے اندر تقویٰ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے روزے اگر کسی شخص نے رکھ لیے اور کسی اعتبار سے بالکل صحیح رکھے، تب بھی ان کے ذریعے سے مغفرت تب ملے گی جب وہ ایمان و احتساب کی باطنی اور قلبی کیفیت کے ساتھ ادا ہو۔ شب قدر کسی نے بہت اچھی گزاری، تب بھی شب قدر کے قیام سے مقصد تب ملے گی جب کہ وہ صحیح ایمانی اور احتسابی قلبی کیفیت کے ساتھ ادا ہو۔ اسی طرح جن احکام کو ہم نواہی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، وہ بھی دو طرح کے ہیں۔ بہت سے گناہ وہ ہیں جو ظاہری گناہ ہیں، شراب پینا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ سب ظاہری گناہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بہت سی بڑی ہیں جو ظاہری نہیں ہیں، وہ قلبی کیفیات اور مزاجی کیفیات سے متعلق ہے۔ مثلا دل کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، دل میں ذرا بھی تکبر اور برائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، دل میں عجب نہیں ہونا چاہیے، اپنی شخصیت، اپنے اعمال، اپنی ذات، اپنی خدمات کو جو انسان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور اس کو اپنے بارے میں کچھ احساس ہو جائے، چاہے وہ زبان سے نہ کہیں، یہ ایسا عمل ہے کہ 50 حج اور عمرے کو بھی یہ تباہ کر دے گا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس سے آگ لکڑی کو کھا لیتی۔
کسی کو حقیر سمجھنا ہے، بخل ہے، شہوت کے جذبات ہر وقت دل پر چھائے رہیں، خیالات اسی رنگ میں رنگے رہیں، یہ قلبی کیفیات ہیں جو ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے، بلکہ یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ ظاہری گناہ تو آدمی چند منٹ کے لیے کرتا ہے، جھوٹ بولے گا 1 منٹ میں بول دے گا، غیبت کرے گا آدھے منٹ میں بول دے گا، چوری کرے گا چند منٹ لگیں گے، زنا کرے گا چند منٹ لگیں گے، لیکن اگر کبر ہے تو وہ اگر طواف بھی کر رہا ہے تو کبر کے ساتھ کر رہا ہے، عرفات میں کھڑے ہو کر دعا بھی مانگ رہا ہے تب بھی تکبر کا گناہ تو ساتھ میں لیے، سو رہا ہے تب بھی تکبر کے گناہ کے ساتھ سو رہا ہے۔ یہ 24 گھنٹے جاری رہنے والے گناہ ہیں اللہ کی پناہ، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ چند ظاہری احکام پر عمل کرتے ہیں، باطنی احکام پر عمل کی بالکل فکر نہیں کرتے، اور چند ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں اور باطنی گناہوں میں گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اپنے زمانے کا بہت بڑا دیندار، رہبر قوم، پیشوائے قوم، وارث نبی۔ مبالغہ تو نہیں کرنا ہوں، آپ اگر مبالغہ کرنا ہوں تو فوراً چھوڑ دیجیے، بہت ممنون ہوں گا، لیکن وقت کم ہے، تفصیلی بات کا وقت نہیں ہے، اس لیے تھوڑے وقت میں صراحت کے راستہ مجھ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا حال نہیں، اصل احکام اللہ تعالیٰ کے باطنی ہوتے ہیں، بلکہ باطن کی کیفیت کو درست کرنا مستقل طور پر یہ سارے ظاہری احکام کا مقصد بھی یہی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، فرمایا تم الصلاۃ لذکری، کہ خوب جی لگا کر نماز پڑھو تاکہ تمہارے دل میں میری یاد پیدا ہو۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں اور یاد کی جگہ دل ہے۔ آپ کبھی زبان سے نہیں کہتے کسی سے، اپنے دوست سے، اپنی بیوی سے کہ مجھے میری زبان تمہیں بہت یاد کر رہی، کبھی نہیں کہتے، میرا دل بہت یاد کر رہا۔ زبان تذکرے کی جگہ ہے، یاد کی جگہ دل ہے، اور تذکرے اور یاد میں بہت فرق ہے۔ تذکرہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یاد مستقل رہتی ہے، اور ذکر کے اصلی معنی یاد کے ہیں۔ پل بھر کے لیے غفلت سے محفوظ صرف وہ ہوتا ہے جس کو یاد حاصل ہو جائے، جو صرف تذکرے کرتا رہے، جو دن بھر غافل رہے گا، 1 گھنٹے کے بیان میں تذکرہ بہت اچھا کر دے گا۔ یاد کی کیفیت جو مستقل رہتی، مستقل، جب تک مستقل اللہ تعالیٰ کی یاد کی کیفیت حاصل نہیں ہوگی، ہم پر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچیں۔ معلومات گناہوں سے کبھی نہیں بچ سکتی۔ جتنی معلومات تھی ابلیس کو، دنیا کے تمام علماء کی اجتماعی معلومات مل کر بھی ابلیس کی معلومات سے بڑھ نہیں سکتی۔ ابلیس کی معلومات تو مشاہدے تھی، وہ تو عرش کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، غیب کو بھی دیکھ رہا ہے، جنت کو بھی دیکھ رہا ہے، دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے غیب کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے مارا گیا وہ، کیا اس نے زنا کیا تھا، کیا اس نے شراب پی، کیا اس نے جھوٹ بولا، کیا اس نے کسی سے قتل کیا تھا؟ اس نے صرف آدم کو حقیر سمجھا تھا اور اس سے حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک باطنی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکالا۔ اتنا خطرناک ہے۔
اور ہماری برادری کے اصل گناہ ظاہری نہیں ہیں، ہمارے طبقے کے اصل گناہ باطنی ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تم کو اس امت میں یہودیوں کی جھلک دیکھنی ہو تو علماء سنت کو دیکھو، اگر نصارہ کی جھلک دیکھنی ہو تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قبر پرستوں کو اور پیر زادوں اور مجاور زادوں کو دیکھو، اور منافقوں کو اگر دیکھنا ہو تو مادہ پرستوں اور عقل کے غلاموں جن کو ہم دانشور کہتے ہیں ان کو دیکھو۔ بارے شاہ ولی اللہ لگتا ہے ہمارے زمانے میں کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو الگ الگ تقسیم کر رہے تھے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ہماری برادری کی گناہ ظاہری کم ہے، اور وہ بھی شاید اس لیے ہیں کہ ہم کو ان ظاہری گناہوں کی کرنے کا موقع نہیں۔ خشیت خداوندی کی وجہ سے کم ہے، ایسا ظاہر ہو، لیکن شاید ان ظاہری گناہوں سے ہم کچھ بچے رہتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہم اگر وہ کریں گے تو بدنام بہت ہو جائیں گے۔ باطنی گناہ میں بدنامی تو نہیں ہے، اپنی پارٹی بنے گی، اپنا گروپ بنے گا، اپنے سپورٹر بنیں گے، اس کی چارج کریں گے، اس کو نیچے دکھائیں گے، اس کے خلاف سازش کریں گے، اس سے جلیں گے، اس کی ترقی سے حسد کریں گے، اس کی پریشانی سے خوش ہوں گے، یہ سب اندر اندر کی گناہ ہے۔ اور یہودیوں کا اصل گناہ یہ تھے۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آخری حجت قائم کرنے کے ارادے سے آپ نے یہ معلوم کیا یہودیوں سے کہ یہاں پر سب سے بڑے عالم کون ہے؟ ابن سوریہ نام کا ایک شخص تھا جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم۔ یہودیوں نے بتایا کہ ہمارے جو رہبر ہیں، بزرگ ہیں، مرجع دینی ہیں، سب سے بڑے رہبر ہیں وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تنہائی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرا پیغام پہنچاؤ، اور وہ مجھے اجازت دی دیں تو میں جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا اور بالکل تنہائی میں بات کروں۔ معمولی ہمت نہیں تھی یہ، وہ یہودی تو ہر وقت قتل کے دیکھتے رہتے تھے، ان کے ادارے میں جا کر ان کے سب سے بڑے شخص سے تنہائی میں ملنے کا ہجرت کر رہے ہیں، رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہنچے، بالکل تنہائی ہو گئی، آپ سے اور ابن سوریہ کی سراب میں نہیں۔ آپ نے ابن سوریہ سے پوچھا کہ بنو اسرائیل پر صدیوں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، اللہ نے دنیا کی حکومت بھی آپ کی قوم کو دے رکھی تھی، دے رکھی، اور نبوت کی رسالت بھی سینکڑوں سال آپ کے خاندان میں رہی۔ میں ان نعمتوں کا واسطہ دے کر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ کی قوم کو میرے نبی و رسول ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے؟ تو کافی دیر ابن سوریہ خاموش رہا، اور پھر اس نے کہا کہ محمد تم نے ایسی قسم دے دی اور ایسا واسطہ دے دیا کہ میں اب جھوٹ نہیں بول سکتا اور سچ کو نہیں چھپا سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کی کسی فرد کو تمہارے آخری نبی و رسول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تبھی تو قرآن نے کہا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پھر آپ نے پوچھا اسے کیوں نہیں مان لیتے، اس کا اقرار و اظہار کر کے کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ ابن سوریہ نے کہا اصل میں ہماری قوم کو حسد ہے، صدیوں کی جو ہماری
پوزیشن ہے تم نے چھین لی. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم صدیوں سے بڑے رہے ہیں اور ہم کسی اور کو بڑا مان لیں اور اپنے کو چھوٹا مان لیں. یہ ہمارے بس کی بات. آج کہ ہم اپنے گریبان میں جوڑ کر دیکھتے کہ ہماری اصل بیماری یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے کو چھوٹا ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سارے آپس کی بگاڑ، آپس کا انتشار اور اختلاف یا وہ سب بے کیفی بے ذوقی، روحانیت کی کمی اور محبت کی کیفیت کی کمی، اس کی اصل وجہ جو ہے علت العلل، سبب الاسباب، داء الاسباب، وہ دراصل وہی ہے جو ابن سوریہ نے اپنی قوم کے بارے میں کہی تھی. بات بہت کڑوی ہے لیکن 100% سچی ہے. صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پھر بھی مایوس نہیں ہوئے. آپ نے اس کے بعد ایک بات اور پوچھی. ابن سوریہ، قوم کے بارے میں تو آپ نے یہ بات بتا دی، آپ مجھ کو بتائیں آپ کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ آپ تو اس مقام پر. ابن سوریہ نے جواب دیا میں اپنی قوم سے لڑائی مول نہیں لیتا. میری جو پوزیشن ہے اس وقت وہ اسی وقت چھن جائے گی جس وقت میں اس بات کو قبول کروں گا اور میں اس محاورے میں اس پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بس شاید یہ آخری واقعہ تھا. نکلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین، بوجھل. آپ نے آخری کوشش کی جس کوشش کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تذکرہ کیا، بار بار تذکرہ کیا اور پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ بہت انتظار کیا جائے گا لیکن ایک وقت آئے گا جبکہ انتظار کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس قوم کو مغضوب علیہم قرار دے دیں گے. توفیق سر اللہ کا دروازہ بند رہے تھے. امت کی قیامت تک یہودیوں کو ہدایت ملنے کا اب کوئی امکان نہیں. حضرات علماء آج صرف آپ بیٹھے ہوتے، طلبہ بھی یہاں نہ ہوتے، میں زیادہ کھل کر بات کرتا، بہت زیادہ کھل کر اب بات نہیں کر سکتا. اتنا ضرور ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دلوں کا حال اچھا نہیں. ہم جن اکابر کے نام لیتے ہیں ان اکابر کا امتیاز پوری دنیا کے علماء میں یہ نہیں تھا کہ وہ بڑے صاحب اسلوب ادیب تھے. ان کی انفرادیت بھی یہ نہیں تھی کہ وہ کثیر التصانیف تھے، قوی الاستدلال تھے. ایسا نہیں تھا. بس تھے مگر ان سب میدانوں میں دوسرے حلقوں کے علماء بھی ان سے کم نہیں تھے. تفصیل کا وقت نہیں. غالب ماجد رحمۃ اللہ علیہ خوب تفصیل سے اس مضمون کو سمجھتے تھے. کہتے تھے مولانا احمد رضا خان صاحب کثرت مطالعہ میں، کثرت تصانیف میں، قوت استدلال میں پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم. لیکن من اضله اللہ علی علم. تو اس میں وہاں بھی مسئلہ وہی تھا کہ اپنی بڑائی چھوڑنے کو تیار تھی. حب مال اور حب جاہ اس نے کہاں پہنچا کے لے جا کے مارا. ایک ایسا کثیر التصانیف انسان اتنا بڑا عالم اہل مکہ مسجد علماء نے ان سے کہا کہ علم حیات اور علم افلاک میں ہم کو کچھ اشکالات ہیں، ان اشکالات کا جواب ہم کو نہیں مل رہا. کہنے لگے اشکالات مجھے کاغذ لکھ کے دے دی.
کچھ خیالات کاغذ پہ لکھوائے اور محمد رضا خان صاحب مچھی کے کتب خانے میں بیٹھ گئے، ظہر کی نماز بھی وہیں پڑھی، عصر بھی وہیں پڑھی، شام کو نکلے اور 80 صفحے کا ایک کتاب لے کر آئے. آج تک علم ہے تو اخلاق پر اس کی بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. لیکن کیا دنیا میں ان کی ہدایت پھیلی یا بدعات پھیلی؟ کس چیز سے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا؟ جس کو چاہے اللہ ہمیں ہدایت بنا دے، جس کو چاہے اللہ مرکز جے او بلال دے. اللہ کی شان. اور بھی مختلف مکاتب فکر کے علماء کے نام حضرت علی صاحب لکھتے تھے. لوگ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر کا اصل امتیاز یہ تھا کہ بڑے سے بڑے عالم نے بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کا غلام بنایا اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا، برسوں ذکر کیا، طویل صحبت اختیار کی، اللہ والوں کی خدمت کی، غلام بن گئے، اپنے کو بالکل مٹا دیا، اپنے کو فنا کر دیا. سوال ہی نہیں اپنی ہستی کے کسی ذکر کا، کوئی ان کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا تھا یہ سب اتنا بڑا محدث ہے. اور وہ جو ان کی باتیں تھیں، افکار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا یہ آہے سہر گاہی. یہ تو باطن کی کیفیت تھی، یہ تو ذکر اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو صالحین کی صحبت تھی، جو مارے مارے پھرتے تھے وہ اللہ والوں کے پاس فقیر کی طرح اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے. اس میں یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. یہ ہیں جنجانا، نانوتا، خانہ بند، گنگو، سہارنپور اور دیوبند کے یہ دیوانے ہیں. اب میں اگلی پوری صدیوں میں انہی کے ذریعے خیر کا کام کرواؤں گا، یہ میرا فیصلہ ہے. وہ دنیا آج دیکھ رہی ہے تماشا. پیڑ کے نیچے ایک استاد بیٹھ گیا تھا اور ایک طالب علم بیٹھ گیا تھا اور دونوں کا نام تھا محمود. دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ باطل کے ایمانوں میں وہیں سے لڑا آیا ہوا. یہ ہے شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين بإذن ربها. یہ دولت تقریروں سے نہیں ملے گی، جدید اسلام کو قبول کرنے سے نہیں ملے گی. اس لیے میں بول رہا ہوں، آپ بڑودہ شہر میں رہتے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس جدیدیت کے طوفان پر اثر انداز ہوں. ایسا نہ ہو کہ جدیدیت کے طوفان پر آپ کے دلوں کے اندر جدیدیت کا شوق داخل کریں. آپ فتح بننے کے بجائے مقبول بن جائیں، داعی بننے کے بجائے مطلوب بن جائیں. جب اندر سے کھوکھلے ہوں گے، مجھے گستاخی معاف کر دیجیے گا، تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. شیخ الاسلام حضرت ثنا حسین احمد مدنی رضی اللہ عنہ جس مقام پر پہنچے، کیا وہ صرف مطالعے کی طرف تک پہنچے؟ ہم اپنے اکابر کے نام لیتے ہیں، ان کے نام کی روٹی کھاتے ہیں، لیکن اکابر سے واقف ہم بھی نہیں. ذرا جھانک کر دیکھیے مالٹا کے جیل کی وہ اندھیری کچی بیرک، سخت سردی کی رات ہے اور وہ عاشق رسول حضرت شیخ مہین رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر قیدی کی حیثیت سے شاہد اور ان کے خادم عاشق شہدائی شاگرد رشید حضرت مدنی. انگریزوں نے کتنی مرتبہ حضرت مدنی سے کہا کہ تمہارے خلاف کوئی سخت چارج شیٹ نہیں ہے، ان کو ہم رہا کر دیں. اصل مجرم کی یہ ہے معاذ اللہ محمود تمہارے خلاف نہیں ہے. حضرت مدنی نے کہا
کہ میں انگریز حکومت کی خوشامد زندگی میں کبھی نہیں کروں گا، میری گردن کاٹ بھی کبھی نہیں کروں گا، اس موقع پر بھی خوشامد بھی کروں گا، پیر بھی پکڑ لوں گا، مجھ کو اپنے شیخ سے دور نہ کریں۔ سلام ہو اس محبت پر۔ سخت سردی کی رات ہے، روزانہ تہجد کے وقت میں جب حضرت شیخ الہند جیل کے اس بیرک میں اٹھتے تھے تو ان کو گرم پانی ملتا تھا۔ گرم پانی کا مطلب ایسا پانی جس کی ٹھنڈک دبی ہوئی ہو۔ وہاں کی سردی میں تو برفیلا پانی ہوتا تھا، لیکن مستقل طور پر ان کو روزانہ صبح کے وضو کے لیے پانی ملتا، اس میں ٹھنڈک بہت کم ہوتی۔ شیخ الہند کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جیل میں جہاں اتنی سختیاں ہیں، جہاں پھٹا ہوا کمبل بچھانے کو ملا ہوا ہے، پھٹا ہوا کمبل اوڑھنے کو ملا ہوا ہے، وہاں یہ پانی کی ٹھنڈک کیسے کم ہو جائے؟ جب بھی حضرت مدنی سے پوچھیں حسین احمد یہ پانی صاحب کچھ جواب سے دیتے، لیکن ہمیں شیخ الہند نے یہ طے کیا کہ آج مجھ کو سونا نہیں ہے، جاگ کر دیکھنا ہے کہ یہ پانی گرم کیسے ہو جاتا ہے۔ تو لیٹ گئے اور ظاہر تو ایسے کیا، جب حضرت مدنی پیر دبا رہے تھے، سر دبا رہے تھے، ظاہر ایسے کیا کہ جیسے روز کی طرح نیند آ گئی۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند نے جھانک کر دیکھا کہ حضرت شیخ الہند کو سلا کر ان کا دیوانہ شاگرد حضرت مدنی اٹھے اور تانبے کے اس گھڑے کو جس میں پانی ہوتا تھا اس کو اپنے سینے سے لگایا جس میں خوب بال تھے، اور اس کے بعد کمبل اوڑھا پھٹا ہوا لپیٹا اس گھڑے کے، 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے جو رات سے بچے تھے وہ بیٹھے رہے، سینے سے لگائے رہے تاکہ شاید میرے سینے کی گرمی سے پانی کی ٹھنڈک کچھ کم ہو جائے اور میرے شہر سے کم تکلیف پہنچے۔ یہ چیزیں دیکھا، دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند سے بہانا گیا، اٹھے، کہا حسین احمد ادھر آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور جو کچھ بھی سینے کے اندر پیغام نبوت تھا، انوار نبوت تھے، جو نسبت تھی، جو تقویٰ تھا، بندہ اپنے سینے سے ملا کر اتنا ہی کر سکتا ہے، باقی اللہ سے بات کر سکتا ہے کہ اللہ اور جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب اس سینے کے اندر جو مجھے میرے شیخ سے ملا تھا وہ اس حسین احمد کے اندر منتقل کر دے، اور جو میرے پاس کچھ ہے نہیں اس جیل میں یہ خدمت کا تذکرہ دیتا ہوں۔ ہمارے سارے اکابرین کو جو کچھ ملا وہ اس محبت اور خدمت سے ملا، اس صحبت سے ملا۔ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون، حضرت حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعوت کی، سارے اکابرین کو بلایا، عجیب طرح کی دعوت تھی، بہت عمدہ کھانے کو بلایا، سارے اکابرین کو بلایا، لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہے، آج کیوں اتنی عمدہ دعوت حضرت نے کی ہے، بڑی نہیں سمجھنا، لیکن حضرت حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں اور دعوت کی ہے انہوں نے، سارے اکابرین بڑھ پہنچے۔ جب طوفان لگا، کھانے چن دیے گئے، حضرت کے دیوانوں میں اور خادموں میں اور ان سے اپنی اصلاح کرانے والوں میں ایک نام تھا حضرت مولانا محدث کبیر امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ۔ حضرت گنگوہی کا مقام فن حدیث میں اور فقہ السنہ میں اتنا بڑا ہے کہ میرے کئی عرب اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جس نے حضرت گنگوہی کی کتابیں پڑھ لی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مدینہ اور مصر اور دمشق کیا سیکھنے کے لیے آتا ہے، میرے عرب اساتذہ کہتے۔ اور کبھی ہم نے اگر حضرت گنگوہی کا نام لے لیا المحدث الگنگوہی اور رحمہ اللہ نے کہا تو ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے، خبردار اتنی عظیم ہستی ہے کہ رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ سے ایسے بغیر آگے نہ بنا کر۔ یہ شخص فن حدیث کا امام ہونے کے بعد اس کو احساس ہوا
کہ میں پڑھنے تو بہت لگا، لیکن میرے اندر کی مایا تو بنی نہیں، تقویٰ تو آیا نہیں، دوا میں استحضار خداوندی تو آیا نہیں، لذت تو آئی نہیں سجدے کی اور رکوع کی اور مناجات کی. یہ تو زندگی ہے، بس نکل کھڑے ہو. اور کتنے لوگوں کے پاس جو لمبی کہانی ہے، جو دیکھا تو گئے، ان کے ہاتھ سے توبہ کی، بیعت کی، ذکر شروع کیا، غلامی قبول کی، احسان کی، مٹا دیا اپنے آپ سنا کر. اس شخصیت کو آج پہنانا تھا حضرت علی رضی اللہ مہاجر مکہ. کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ یہ دعوت دراصل کی گئی ہے، اس تاج پہنانے کی تقریب ہے، یہ رسم تاج پوشی ہے، مگر اس کا انداز بہت نرالا اختیار کیا. دسترخوان کو جب سے بیٹھ گئے، حضرت سے کوئی نہیں دسترخوان کے کنارے خادم اور غلام کی طرح ساری چیزیں لگانے کے بعد حکم کو کریں گے. اچانک حضرت حاجی صاحب نے عجیب آواز اور لب و لہجے میں پکار کر کہا، رشید احمد. پلیٹ میں دال نکالو اور روٹی کا ٹکڑا لو اور وہاں مسجد کے کونے میں جا کر بڑے کھاؤ. دال نکالی، روٹی کا ٹکڑا لیا، مسجد کے کونے میں ایک خادم کی طرف جا کے کھانے لگا. حضرت گنگوہی نے جھانک کر دیکھا چہرے پر کوئی ناگواری کے آثار تو نہیں ہے. وہ صاحب نظر لوگ تھے، جواب میں دل بالکل ناراض نہیں ہے رشید احمد کا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پھر آواز دی، کہا رشید احمد. حضرت پلیٹ میں لقمہ چھوڑ کر جلدی نکل ہو گئے. جی حضرت. فرمایا کیا مقام تو یہ ہے کہ باہر جہاں جوتے پڑے ہیں وہاں تجھے بٹھاؤں. حضرت کہنے لگے، جی حضرت بالکل فرمایا، میں تو جوتے سے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. آپ کا بے پناہ کرم ہے کہ آپ نے یہاں مسجد کے کونے میں بٹھا دیا. حضرت بالکل سچ فرمایا. کھانا ہو گیا، اٹھ گیا، حضرت اپنی کوٹری میں چلے گئے. کبھی شوق کی آگ، شوق کی چنگاری آپ کے دل میں بھڑکے تو کبھی جا کر اپنے بزرگوں کی یادگاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے ایک کتاب لکھی ہے کہ افراد کی برکتیں جگہوں میں منتقل ہوتی ہیں. ثابت کیا ہے حدیث سے انہوں نے. کبھی جا کر دیکھیے ان مسجد ان جگہوں کو کہ آج بھی کوٹری میں جہاں حضرت گنگوہی اور حضرت حاجی اللہ برسوں تنہائی میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، آج یہ کوٹری میں لگتا ہے انوارات کی بارش ہوتی. اس کوٹری میں قدم رکھو اور آنکھیں قابو میں رہتی ہی نہیں، کیا بجلی گرتی ہے. نا حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سكن الديار. اس کوشش سے چلے گئے حضرت حاجی صاحب نے بلند اللہ عمر کرے ہو تو کسی سے کہنوایا کہ ذرا رشید احمد کو بھیج. تب حضرت گنگوہی چانپنے لگے. آج پتہ نہیں میں کمینہ اتنے دن سے یہاں ذلیل پڑا ہوں، ابھی تک اصلاح میری نہیں ہو پائی. تکلیف پہنچا رہا ہوں اپنی حضرت کو، کتنی اذیت ہے میری وجہ سے میرے شہر کو. ڈرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، بس کانپتے ہوئے گئے. آج تو پتہ نہیں خانقاہ سے نکال دینے کا حکم دیں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا، مجھ سے کیا ہوا ہے، یہ سوچتے ہوئے پہنچے. جیسے ہی کوٹری کے اندر داخل ہوئے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنے ہاتھ کھول دیے، باہیں کھول دی. آؤ پیارے رشید، آؤ. سینے سے لگا لیا، پریشانی کو بوسہ دیا، اپنا امامہ اتار کے ہم سر پر رکھ دیا، منتقل کر دی. کہا رشید احمد جاؤ، اب تم فکروں سے معمون ہو گئے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو.
یہ ہے ہمارے اساتذہ کا اصل امتیاز. اور یہ اکابر کی چیز نہیں ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی تھیں اور اپنے معمول کے خلاف کئی آیتیں پڑھی, اس کے ذریعے میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا تھا, آپ کو تفصیل کا وقت بھی نہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا ہر ایمان والے پر فرض عین ہے. اور اپنی مکمل اصلاح کا مطلب میں نے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ظاہری اور باطنی, عوامل اور نواہی, 100% ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہے مطلب اپنی اصلاح کا. اور تیسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ دنیا میں آج تک کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں کر سکا, کبھی اپنی اصلاح خود نہیں ہو سکتی. اپنی اصلاح جب تک ہم اپنے آپ کو کسی مسئلے کے حوالے نہیں کریں گے, کسی کے سامنے اپنے آپ کو مٹا نہیں دیں گے, تب تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں. اور اس کی دلیل کے طور پر میں نے وہ آیتیں پڑھی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑے مسئلے کون تھے؟ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ بھی اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے تھے. قدم قدم پر اللہ ان کی اصلاح فرماتا. انبیاء علیہ السلام کے مصلح و مرشد کوئی شیخ نہیں ہوتا, کوئی انسان نہیں ہوتا. اللہ کا مصلح, حضور کا, نبیوں کا مصلح کون ہوتا ہے؟ اللہ. میں نے وہ ساری آیتیں پڑھی تھی جس میں اللہ نے حضور کو حکم دیا. ساری آیتیں نہیں, ان میں سے چند ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور. قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور 20 آیتیں قرآن, ہر صفحے میں آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی کیسے کیسے اصلاح کی ہے اللہ نے اپنے نبی اور رسول. کتنی سخت لیول ہے میں اصلاح کی. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. محمد اپنے آپ کو بالکل جمع کر رکھنا انہی لوگوں کے ساتھ جو دن رات ذکر و دعا میں لگے ہوئے, کام ہی نہیں ان کا. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. آئے ہے اللہ کی گواہی ہے صحابہ کے اخلاص, یہ اللہ کی گواہی. بہت سشوارہ منقبت کہتے ہیں صحابہ کی شان میں, یہ وہ منقبت ہے جو خود اللہ نے صحابہ کی شان میں کہی. یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم. اور خبردار تمہاری آنکھیں ان کو نظر انداز کر کے کسی اور خواص کے طبقے کو مت دیکھنے لگے, سرمایہ داروں کے طبقے کو مت دیکھنے لگے. ترید زینت الحیات الدنیا. اگر تم نے ایسا کیا اس کا مطلب یہ ہوگا تم بھی مقصود بنا رہے ہو دنیا کی چمک چمک کو. اللہ اکبر. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. محمد جس کی دل کو اپنی یاد سے ہم نے غافل کر دیا ہو اس کی بات نہ ماننا. آج اگر کسی مدرسے کے محتمم ناظم کوئی صدر مدرس کسی استاد کو یہ لکھ کر دے نصیحت لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, تو برا مان جائیں گے. آپ کو دماغ چاہیے, آپ کو دماغ چاہیے, آپ ہم کو یہ نصیحت کریں. اور یہ نصیحت ہو کس کو رہی ہے؟ سید الرسول. حضور نے تو اللہ نے سے شکایت دی تھی کہ آپ اتنی سخت بات ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں, اور جو بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کو ساری دنیا پڑھے گی لوگ مجھے کیا کہیں گے. بڑے سے بڑا شیخ اپنے مستشرق کی اصلاح تنہائی میں کرتا ہوں, نرمی سے کرتا ہے, پیار سے سمجھاتا ہے. لیکن یہ اللہ کے طرف سے اصلاح تھا کہ برسر عام ڈانٹ رہے ہیں اپنے رسول, اور قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں اس موقع پر میں نے محمد کو یوں کہا, اس موقع پر میں نے محمد کو یوں سمجھایا, اس موقع پر میں نے محمد کو یوں کہا. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض. کیا ہو گیا تھا؟ بس خواب خبردار, اس مرتبہ اللہ نے معاف کر دیا, آئندہ ہی معاف کرے.
کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. سکھا رہے ہیں اللہ، دعائیں سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے دعائیں پڑھی محمد تم ہم سے اس طرح دعا کرو رب زدنی علما. اللہ اکبر. ساری دنیا کو جس نے دعا سکھائی اس کو اللہ دعا کرنا سکھا رہے ہیں. جو ساری دنیا کے اماموں کا امام تھا اس کو اللہ تعالیٰ اتباع کا حکم دے رہے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا. جو نبیوں کا امام تھا اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی. امام کو مقتدی بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ چھوٹا بننے سے پہلے کوئی بڑا نہیں بن سکتا، اور جو چھوٹا بننے سے پہلے بڑا بن گیا وہی فتنہ گر بنے گا. ہماری اصل خرابی ہے، ہماری اصل خرابی یہ ہے کہ ہم چھوٹا بننے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی ایسا بڑا نظر ہی نہیں آ رہا جس کو ہم بڑا مان لیں. اور ہم آپس کی بےتکلف دوستانہ بات چیت میں یہ کہتے ہیں کہ ویسے اکابر دنیا میں رہے نہیں نا، اس طرح کے والے رہے گی. یہ خناس ہے شیطان کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے ہمیں جس طرح کے اکابر کی ضرورت ہے اس طرح کے اکابر ہم نہیں ہیں. ہم تو خود حسن بصری ہیں اس لیے ہم کو عمر بن خطاب چاہیے. سیدنا معاویہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان جس طرح حکومت کرتے تھے آپ نے حکومت کرنے کے انداز کو تھوڑا بدل دیا. حضرت معاویہ بولے ان لوگوں نے ہم پر حکومت کی تھی اور ہم تم جیسوں پر حکومت کی، بدلے تم ہو ہم نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنقیدی مزاج، ہمارا تحقیر و تنقید کا مزاج اور ہمارے اندر طلب کی کمی، توازن کا فقدان، منتشر مزاجی کا فقدان اور ہمارے اندر عجب کے تکبر کا ٹوٹ کر بڑا ہونا ہمیں تو پسند ہی نہیں آتا. اور جب یہ مزاج ایسا ہوتا ہے ایسے مزاج والوں کو تو محمد رسول اللہ بھی پسند نہیں آتا. بار بار وہ کہتے تھے ہاں یہ رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. بار بار وہ کہتے تھے کہ لولا نزل الملائکہ الیہ الملائکہ، فرشتے آنے چاہیے تھے ہمارے لیے، تو ان کی بات مان لیں. اب اشرف رسول مزاج بڑا خطرناک ہے. اور اصل بیماری ہماری یہی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ حضور کو سکھا رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. دعا کے الفاظ صحیح طرح یاد کرائے جا رہے ہیں اور حضور نہیں کہہ رہے کہ اللہ یہ اس میں تندرست نہیں ہوں نا. کا دعا کا مضمون انافتح قریش یہ نہیں کہہ رہے. سب پاپا ابدیت ہیں ایک جملے پر اللہ کے رسول سے کیا کر رہے ہیں اللہ اور سکھا دیجیے اور سکھا دیجیے اللہ اور سکھا دیجیے. میں بہت محتاج ہوں، میں بہت محتاج ہوں. وہ لیڈر جو بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اچانک ایک موقع پر ایک پوری ٹیم ان کی آ گئی، الگ ملاقات کا وقت لیا اور اللہ کے رسول ان سے بات کرنے میں ہمتن مصروف ہو گئے. اچانک ایک اندھے نابینا صحابی بیچ میں آ گئے. عبداللہ ابن ام مکتوم. آواز سنی حضور کی، انہیں تو پوچھنا تھا، دیکھ تو پا نہیں رہے تھے. وہ انہوں نے پکارنا شروع کیا، سلام کرنا شروع کیا. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ کہا کہ یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، بعد میں بات کرنے کے. بڑے نازک مزاج لوگ ہیں، بڑی مشکل سے تو راضی ہوئے ہیں. نہ خود سنتے تھے نہ کسی اور کو سننے دیتے تھے. پہلی بار تو آئے ہیں، ان کو موقع مل جائے گا کہ میں بیچ میں کسی اور کی متوجہ ہو گیا. تو تمام تر توجہ آپ نے ان لوگوں کی طرف رکھی اور اپنے اس دیوانے کی طرف سے ذرا توجہ نہیں کی. کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ حضور نے کسی بری نیت سے ایسا کیا؟
ہے کسی کی ہمت؟ کتنے ایمان والے لوگ ہیں، یہ الزام تو ان کے اوپر کوئی بڑے سے بڑا کافی نہیں چلا سکتا ہے. سب یہی مانتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو کچھ کیا بالکل درست کیا، آپ نے خالص دعوت سے جذبے سے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جیسے ہی اٹھ کے حضور چلے، اتنا بھی انتظار نہیں ہوا کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں. بیچ میں جبریل امین نے آ کر روک لیا راستے میں. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھیجی ہیں، سنیے پہلے. پھیر لیا، رخ پھیرا، بگڑ گیا، رخ پھیر لیا. صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. کیا خبر تھی؟ کیا تمہیں کیا خبر تھی؟ اگر تم ذرا متوجہ ہو جاتے تو یہ آنے والا جو بندہ تھا یہ پوری اصلاح ہو جاتی ہے، مکمل اصلاح ہو جاتی ہے. لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. مفسرین نے لکھا ہے اصلاح کے دو درجے ہوتے ہیں. یا تو کسی صاحب دل کی توجہ اور شفقت بھری نگاہ کے ایک نظر کے نتیجے میں خالق کا پورا سلوک طے ہو جاتا ہے اور مکمل اصلاح ہو جاتی ہے، کایا پلٹ ہو جاتی ہے، سب بالکل صاف ہو جاتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یا تو یہ ہوتا ہے، اور یا یا اگر اتنا نہ ہوتا، مکمل تفصیل نفس نہ ہوتا، تو اتنا ضرور ہوتا کہ وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی. یعنی جس مقام کو ہے وہ کھڑا ہوتا کوئی کے ہاتھ سے آپ کی ایک نظر پڑ جاتی، ایک التفات ہو جاتا، یقیناً اس کے بہتر مقام پر وہ ضرور پہنچ جاتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی صاحب دل دائی اور مصلح کی محبت بھری نگاہ کسی سچے طالب پر جب پڑتی ہے تو دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے. دو نتیجوں میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، یا مکمل اصلاح ہو جائے گی جیسا کہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، یا کم سے کم جس درجے پر اس وقت تعلق ہے ایمان اور تقوی کے لحاظ سے اس سے کچھ اوپر کے درجے پر ضرور پہنچتا ہے، ترقی ضرور ہوتی ہے، فائدہ ضرور پہنچتا ہے. من استغنى فأنت له تصدى. بے طلب لوگ تھے، محمد ساری توجہ آپ ان پر کیے رہے. وما عليك ألا يزكى، اور آپ پر کیا الزام آتا اگر انہیں کوئی نفع نہ ہوتا. واما من جاءك يسعى، اور وہ میرا بندہ جو آپ کے پاس مشقت اٹھا کر آیا، وهو يخشى. اللہ اکبر. سلام ہو ابن ام مکتوم آپ کی قسمت پر، اللہ نے قرآن میں آپ کی خشیت کی گواہی دے. اگر یہ بندہ مجھ سے خشیت والا ہے، سچا طالب ہے، فانت عنہ تلقى، آپ نے اس کی طرف سے بے توجہی برتی. کلا انہا تذکرہ، خبردار یہ ایک وارننگ ہے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثال ہے کہ نہیں کہ اللہ کے رسول کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اصلاح بھی ایسی قیامت تک کھربوں لوگوں تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ اللہ نے نبی کو برسر عام ڈھانکا تھا، اور حضور ایک ایسے مسترشد کے اللہ کے، ایک ایسے مسترشد کے اللہ کے کہ اللہ حضور نے اتنا شکر ادا کیا اس کا. برا ماننے کا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد مرتے دم تک جیسے ہی عبداللہ ابن مکتوم مسجد میں داخل ہوتے تھے، باقی سارے صحابہ سے آپ مسافہ کرتے تھے، مگر ان کا استقبال آپ کھڑے ہو کر معاملہ کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی، آؤ پیارے، تمہاری وجہ سے تو میرے مربی نے مجھ کو ڈانٹا. ایسی تلافی کی حضور نے اپنی اس غلطی کی کہ مدینے سے جتنی آپ باہر جاتے تھے اس سے بیشتر اپنے پیچھے مدینے میں امیر بناتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم. کتنی مثالیں ہیں اس بات کی، اور ایسی ہزاروں مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ
اللہ کے رسول بھی اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی نظر کرم کے محتاج تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے حوالے 100% کر رکھا تھا. اسی لیے صحابہ نے 100% اپنے آپ کو آپ کے حوالے. جب مسلم اپنے شیخ کے حوالے 100% اپنے آپ کو کرے گا تو اس کے اپنے شاگرد اس کے حوالے اپنے آپ کو 100% کریں گے. اگر مسلم 90% کرے گا تو شاگرد بھی 90% کریں گے, 80% کریں گے. بالکل طے ہے. اساتذہ اگر اپنے آپ کو اپنے بڑے اساتذہ کے حوالے اس طرح کریں گے تو شاگرد ان کی بات بھی اسی طرح مانیں گے. عجیب غریب چین. جو اولاد اپنے ماں باپ کی جتنی زیادہ عزت اور خدمت کرتی ہے اس کی اولادیں ان کی بھاری آنے پر اسی طرح کی عزت اور خدمت کرتی ہیں, اور جس نے اپنے ماں باپ کی 10 مرتبہ بے ادبی کی اس کی اولاد کم سے کم 10 مرتبہ بے ادبی ضرور کرے. آخری بات, ہمارے مدرسے صرف پڑھنے پڑھانے کی جگہ نہیں تھے. جس دن سے ہمارے مدرسے صرف پڑھنے پڑھانے کی جگہ بن گئے ہیں اب آگے جملہ پورا کرنے کی مجھے ہمت نہیں. جس سے ہمارے مدرسے تہجد گزاروں خالی ہوئے, جس سے ہمارے مدرسے ذکر کی مجلس سے خالی ہوئے, جب اساتذہ اور پڑھنے والوں اور مدرسے کے ذمہ داروں پر اللہ والوں کے پاس جا جا کر اپنی اصلاح کرانے کا ذوق ختم ہوا تو ظاہری طور پر کچھ فرق نظر آتا ہے, لیکن مدرسے اور تاریخ کی فضا میں کوئی اندرونی فرق نہیں رہی. کثرت ذکر, طول صحبت اور عقل حلال کا اہتمام, 3 چیزیں تھیں جو ہمارے اکابر کا امتیاز تھی. کثرت ذکر, طول صحبت اور عقل حلال کا اہتمام. کسی سرمایہ دار کے یہاں ایک گلاس پانی نہیں پیتے, بہت کم. ہمارے مدرسوں میں تو اس کا اہتمام ہی نہیں رہا. چندہ آنا چاہیے, سودی آدمی کا چندہ ہو, حرام کمائی والے کا چندہ ہو, مشروب کمائی والے کا چندہ ہو, ایسا آنا چاہیے. ہمیں تقویٰ اندر آئے, نور اندر کیسے بنے گا اس نجس کرنے کے بعد. اللہ ہمارے مدرسے کیا تھے, اللہ پھر بنا دے, میرے ہمت دے دے, ہمت دے. حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماضی میں مظاہر علوم, ان کے گھر سے ایک ناشتےدان میں شہری کے لیے کھانا آتا تھا رمضان میں. سردی کا موسم, سہارنپور کی سردی. تو رات میں جب مطبخ بند ہو جاتا تھا مدرسے کا تو اس کی جو بچی ہوئی چولہے کی راکھ ہوتی تھی, راکھ, اس پر وہ اپنا ڈبہ رکھ دیتے تھے تاکہ وہ رات کی گرمی سے تھوڑا کچھ گرم رہے. پھر شہری میں وہی استعمال کر لیتے تھے. اور ہر مہینے کے آخر میں 1.5 روپے اس زمانے میں, آج کے کئی 100 روپے ہوتے ہوں گے, وہ مدرسے کے مطبخ میں جمع کرتے تھے اس خیال سے کہ مطبخ کی رات سے میں نے اپنا کھانا گرم کیا ہے, اس کی وجہ سے میں اللہ کے ہاتھ سے کھلانا چاہتا ہوں. اس طرح کے 20 واقعات حضرت شیخ الحدیث نے اکابر کے تقوی میں جو آپ بیتی کا حصہ ہے لکھے. لیکن عمل تصور کی بات ہے, ہم نالائقوں کو تو پڑھنے کے لیے توفیق. ہمارے مدرسے سے پڑھنے پڑھانے کی جگہ نہیں. ہمارے مدرسوں میں تو کھانا پکانے والے ملازم اور دروازے کے دربان اور گیٹ کیپر یہ بھی صاحب نسبت ذریعے کامل ہوا کرتی ہے. بالکل سچی. اس لیے آپ حضرات سے بہت عاجزانہ گزارش ہے میری,
حضرات اساتذہ کرام سے عاجزانہ گزارش ہے، اللہ اس پہلو پر غور کریں، اپنی زندگی کی اس خلا کو فوراً پر کروائیں، بھاگیں دوڑیں پوچھیں۔ جیسے دل کا مریض ایمبولینس میں لے جایا جاتا ہے، اسپیشل الارم بجاتی ہوئی ایمبولینس لے جاتی ہے، سارا ٹریفک اس کو راستہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ منٹوں کی بات ہے، اگر فوراً علاج نہ ہوا تو یہ مریض مر جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہمارا دل زیادہ بیمار ہے، اور ہم کو اگر شعور ہو جائے تو ہم ایمبولینس میں لے کر بھاگیں کسی اللہ والے کے پاس اور اللہ والے سے جا کر لپٹ جائیں، جلدی سے میرا علاج کیجیے، میں حسد کبر اور عجب اور شہوت پرستی کینسر اور ٹی بی لیے ہوئے گھوم رہا ہوں، جس وقت مر گیا تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جاؤں گا۔ ہمارا حال، اور جب مدارس کے اساتذہ کے اندر اور اس کی انتظامیہ کے اندر غالب ترین تعداد ذکر والی ہو جاتی ہے، محبت والی ہو جاتی ہے، سلوک والی ہو جاتی ہے، صلاحیت والی ہو جاتی ہے، تو اس کی اثر سے مدرسے کے طلبہ کی اکثریت تقوی والی ہو جاتی ہے، پورے مدرسے کی فضا بالکل بدل جاتی ہے، اور ہی فضا ہو جاتی ہے۔ امت کو علماء ربانیین کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر سب خلا ہو گیا، اور آج کے یہ طلبہ کل کے علماء ہیں، آج کے یہ طلبہ کل کے علماء ہیں۔ یہ اسی رنگ کو قبول کرتے ہیں جو رنگ ہمارے اندر ہوتا ہے، یہ طے ہے بات، یہ بالکل طے ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ اکبر، علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، بیٹے سے دیکھتے دیکھتے رک جاتے تھے، بند کر اور چپ چاپ سے ہم حیران رہتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ہر مہینے میں ایک آدھ بار یا 2 مہینے میں ایک بار ان کو ایسا ہوتا، 10 بند کر لیتے اور چپ چاپ چھپا لیتے تھے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ جوتیاں ان کی سیدھی کروں اور چند قدم ان کے ساتھ چلوں، مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی حرج نہ ہو تو بتا دیں یہ کیا ہوتا ہے، آپ بند کر دیتے۔ کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، میں دیکھتا ہوں کہ طلبہ آج جو ہے وہ لائٹ میں لگے ہیں، کھیل رہے ہیں، متوجہ نہیں ہیں قرآن کی طرف، درس کی طرف، سبق کی طرف۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا ہوا تو مجھے خیال آتا ہے وہ آج میری تہجد چھوٹی ہے، تو اس کا اثر ہے۔ میں استغفار کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، پچھتاتا ہوں، کچھ نیت کرتا ہوں کہ 2 ہفتہ کروں گا، باہر نکل کے اپنے بچے کی ایک جیب سے 10 روپئے 20 روپئے نکال کے دوسری جیب میں رکھ لیتا ہوں سفر کی نیت سے، اور دوسری جگہ میں جاتا ہوں۔ میرے گناہوں کی سزا میں اپنے شاگردوں کو نہیں دینا چاہتا، میرا نقصان تم لوگوں کو نہ پہنچے، اس لیے سبق بند کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بالکل اس طرح کا واقعہ ہے جیسے اکابر اخلاق میں کسی کا واقعہ ہے کہ عربیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے اور اپنے بیانوں میں بہت بیان کرتے تھے اس واقعے کو، وہ کہ ایک شیخ اپنی مجلس میں آ کے بیٹھے تو اس دن مجلس میں صدا کے معمول لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، 2-4 لوگ، اس طرح کا وقار، سکینت اور ادب اور حسن طلب کا ماحول نہیں تھا جیسا روز مجلس میں ہوتا ہے۔ مجلس پوری ہو گئی تو ان کی جو سب سے قریبی خادم تھے یا شاگرد تھے انہوں نے ہمت سے پوچھا کہ حضرت آج مجلس میں یہ کیا ماحول رہا؟ تو حضرت نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا، اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا، یعنی مطلب یہ تھا آج گھٹنے کی درد کی شدت کی وجہ سے میرے تہجد کی معمولات چھوٹ گئے جو اس کی نبوت ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ اساتذہ جب درجے میں پڑھانے جائیں گے
اور اگر ہمارے معمولات ٹھیک سے نہیں ہیں تو طلبا پر برا اثر نہیں پڑے گا. طلبا میں ہر طرح کے لڑکے ہیں، تو ان کے گناہوں اور ان حرکتوں کا اثر ہمارے پر نہیں پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سورہ روم پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں. نماز میں تلاوت کے درمیان، قراءت قرآن کے درمیان کچھ تشابہ سا لگا آپ کو، اور اس کے بعد پھر خیر آپ نے صلاۃ مکمل کی، نماز مکمل کی. اس کے بعد آپ نے فرمایا جیسے کوئی شخص آج ذرا وضو میں کچھ کمی کر کے آیا، اس کی وضو کی اس کمی کی وجہ سے، یعنی مثلاً کوئی ترک سنت وغیرہ کی وجہ سے میرے دل پر اثر پڑ گیا. آپ سوچیں ذرا، دنیا میں سب سے مضبوط اور محفوظ دل کس کے پاس تھا؟ اس محفوظ دل پر بھی ایک ایسی صحابی کا جو ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا، مگر وضو میں کچھ کمی رہ گئی تھی، اس کا اثر اس محفوظ ترین اور مضبوط ترین دل پر اگر پڑ گیا تو ہمارے دلوں پر عوام کا، طلبا کا اثر نہیں پڑے گا. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی معمولات کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کی. 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اور بھائی جو اس کے لیے تیار نہیں ہے وہ پچھتائے گا، بالکل پچھتائے گا، بالکل پچھتائے گا. اس سے کوئی بدل نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ساری کتاب ہماری رہبر نہیں بن سکتی. ہمیں کسی زندہ شخصیت کی محبت کرنی ہوگی، کسی کو اپنا محبوب اور مقتدی بنانا ہوگا، اور اپنے آپ کو 100% اس کے حوالے کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عادت کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہم بڑے خطرے میں ہیں میرے اللہ، بہت خطرے میں میرے اللہ. ہم اپنے کو دیندار سمجھے ہوئے ہیں، عالم سمجھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھے ہوئے ہیں، اور ہماری حقیقت ہم کیا بتائیں کیا ہے میرے اللہ. آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. آپ کے اس کرم کا واسطہ جس کے سہارے آپ نے ابھی تک ہماری ان تمام حقیقتوں کو چھپایا ہوا ہے. اب ہم آپ کے ایک عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، ہمیں اکثر کی غفلتوں کو معاف کر دیجیے اور اب ہماری مکمل اصلاح کرا دیجیے. اے اللہ ہم کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنے والا بنا دیجیے. ہمیں بھی تو کوئی مرضی دے دیجیے میرے اللہ. کیسے زندگی گزاریں؟ کوئی ہمارا محبوب نہیں، کوئی ہمارا رہبر نہیں، کوئی ایسا نہیں جو ہمارے لیے تڑپے اور دلچے. ہم سو رہے ہوں اور وہ تہجد میں ہمارے لیے رو رہا ہو. اللہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. دیکھیے میرے اللہ آپ کے یہ سارے بندے بڑے شرمندہ ہیں. اللہ یہ سارے بندے بہت دکھی دل سے آج آپ سے اپنی غفلت کی معافی مانگ رہے ہیں. اللہ آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے. اللہ آج معاف فرما دیجیے. اللہ غلطی ان کی کیا ہے؟ اللہ عام طور پر کھل کر لوگ اس موضوع پر بات بھی تو نہیں کرتے، صاف صاف بتاتے بھی تو نہیں، اور اس میں جوانی گزر جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے. ہم سے مطلب لوگ ہیں، خود ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ جب تک ہمیں کوئی نہ سمجھائے ہم اندھے ہیں. جب تک کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے نہیں سڑک پار کرائے گا ہم نالیوں میں گرتے رہیں گے، ہم نالوں میں گرتے رہیں گے. اللہ آج معاف کرنا، آج معاف کرنا. اللہ اس تعلق پر آج نظر کرم فرما لیجیے. اللہ فرما لیجیے میرے اللہ. اللہ اس کو علم کا مرکز بنا، اس کو ذکر کا مرکز بنا، اس کو محبت الہی کا گہوارہ بنا. اللہ یہاں سے اساتذہ بھاگ کر جا رہے ہوں، کوئی ترکیشن جا رہا ہو، اللہ کوئی ترکیشن جا رہا ہو، اور کوئی ڈالھیل جا رہا ہو، اور کوئی کہاں جا رہا ہو، اور کوئی کہاں جا رہا ہو. اللہ اس دور زوال میں بھی تو آپ کے نیک بندے بہت ہیں میرے اللہ.
اتنے کمینے ہیں، اندھے ہیں کہ ہم کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ ہمارا خناس آج دور کر دیجیے، ہم کو ہمارے کبر سے پاک کر دیجیے، اللہ ہمارے نفاق سے آج پاک کر دیجیے، اللہ پاک کر دیجیے میرے اللہ آپ نے کتنے پیار سے ہم سے کہا تھا ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، ہم نے اللہ ظاہر کے گناہ تھوڑے بہت تو چھوڑے مگر باطن کے گناہ کو بالکل نہ چھوڑے۔ اے اللہ حیوانی گناہ چھوڑ دیے مگر شیطانی گناہ نہیں چھوٹے۔ اے اللہ آج ہم سب سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ دوپہر کا وقت ہے، مسجد کا ماحول ہے اور وہ بھی مدرسے کی مسجد ہے۔ اے اللہ اس میں معصوم بچے بھی تو بیٹھے ہیں، اے اللہ وہ طلبہ بھی تو ہیں جو ماں باپ کی گود چھوڑ کر مدرسے میں آئے ہیں، اے اللہ وہ علماء بھی تو ہیں مدرسے کی تنخواہوں پہ جن کا پورا گزر بھی نہیں ہو پاتا، مہینے کے آخر میں بہت سے ہمارے نوجوان علماء مقروض ہو جاتے ہیں، بیوی بچے اگر بیمار ہو جائیں تو خود سے علاج بھی نہیں کر پاتے، ہم سماج میں حقیر سمجھے جاتے ہیں، ملا جی کہتا ہے پھر پتہ نہیں کیا کہتا ہے، ہمارا اگر رشتہ جاتا ہے تو کوئی مالدار اپنی بیٹی دینے پر تیار نہیں ہوتا، جو ملا جو مولوی یہ حافظ ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا، یہاں تو ذلیل سمجھے جاتے ہیں تب وہاں بھی ذلیل سمجھے جائیں گے۔ دونوں جہان کے اس خطارے سے بچا لیجیے، پوچھے دل کی آہ و قرار سن لیجیے، پوچھے دل کی آہ و قرار سن لیجیے، پوچھے دلوں کی آہ و قرار سن لیجیے۔ اللہ دوپہر کے وقت میں اللہ کسی کے دروازے پر فقیروں کی اتنی بڑی بھیڑ پہنچ جائے، ان میں بچے بھی ہوں بوڑھے بھی ہوں، اللہ کون خالی ہاتھ واپس کر دے گا، کچھ نہ کچھ سب دے دے گا۔ اے اللہ ہم کس کے دروازے پر ہیں؟ ملک الملوک کے دروازے پر، سب سے بڑے کریم کے دروازے پر۔ اے اللہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اے اللہ نہیں جائیں گے، اے اللہ مت بھیجیے خالی ہاتھ، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج سن لیجیے میرے اللہ، آج مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، ہم منانے آئے ہیں، ہم منانے آئے ہیں۔ کہتے ہیں صبح کا بھولا جب شام کو گھر واپس آتا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، تیرے زندگی کی شام سے پہلے ہم گھر واپس آنا چاہتے ہیں، دروازہ کھول دیجیے میرے اللہ، دروازہ کھول دیجیے میرے اللہ، اس کی گود میں لے لیجیے میرے اللہ۔ اگر ہماری نہیں ان معصوم بچوں کے آنسوؤں کو قبول کر لیجیے میرے اللہ، انہیں کو انہیں کی لاج رکھ لیجیے، انہیں کو قبول فرما لیجیے۔ ان میں حفاظ قرآن بھی ہیں، ان میں مفتیان کرام بھی ہیں، ان میں اساتذہ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کون ہو جس کی آمین آپ کو پسند ہو، جس کی جو آپ کو اچھا لگتا ہو اسی کی آمین کی ٹکڑے آج ہم سب کا بیڑا پار لگا دیجیے۔ اے اللہ بڑی امید ہے، ہم جس حالت میں مسجد میں آئے تھے اسی حالت میں واپس نہیں جانا چاہتے۔ دھوبی کا یہاں کپڑا گندا آتا ہے مگر واپس گندا تو نہیں جاتا، چمک کر جاتا ہے میرے اللہ۔ اگر ہم ویسے ہی واپس چلے گئے اللہ گھر والے مذاق اڑائیں گے، لوگ تانا دیں گے، یہ گئے تھے مسجد میں، یہ گئے تھے بیان میں، جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے، ایک گناہ نہیں چھوٹا، ایک گناہ نہیں چھوٹا۔ اے اللہ پھر آپ کے دین کی مجلسیں بدنام ہو جائیں گی، اے اللہ ہمیں دھو دیجیے، ابھی دھو دیجیے میرے اللہ، دھو دیجیے میرے اللہ، توبہ کی پانی سے دھو دیجیے اور تقوی کا لباس پہنا دیجیے، تقوی کا لباس پہنا دیجیے، تقوی کا لباس پہنا دیجیے۔ اللہ علم اور ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجیے اور ہم کو سجا دیجیے میرے اللہ۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔